پی ٹی آئی شروع سے ہی ایک مفاد پرست جماعت تھی اور وہ تمام کے تمام لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر آئے تھے وہ اپنے مفاد کے لیے آئے تھے۔ 5 اگست کو ریحان خان کو رہائی کرانے کی ایک تحریک کی بات چلی تو تمام جتنے بھی جن لوگوں نے کارکنوں کو موٹیویٹ کر کے نکالنا تھا وہ ٹکٹس کے پیچھے پڑ گئے۔ اس وقت پاکستان کے اندر پی ٹی آئی نے شروع میں بہت محنت کی اور جس کی وجہ سے سول ملٹری ریلیشن شپ کو بہت خراب کیا۔ اب دیکھیں جی، پی ٹی آئی کے بارے میں جو نظریات اور نظریے کی بات شروع سے چل رہی تھی، ابھی آپ سینٹ الیکشن کی ساری صورتحال آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ بیسیکلی پی ٹی آئی شروع سے ہی ایک مفاد پرست جماعت تھی۔ وہ جس طریقے سے اس کا جو ڈیزائن، جو اس کا سٹرکچر ڈیزائن کیا گیا تھا، اس میں آپ دیکھیں جیسے جہانگیر ترین صاحب نے اور بہت سے لوگوں نے جن کے خلاف آج وہ کھل کے بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں اور جن کو آج وہ برا برا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ریاستی اداروں نے، تمام طرف سے اٹھا کے لوگوں کو اس کے سٹرکچر کے اندر جو ہے نا وہ فٹ کیا تھا۔ اور وہ تمام کے تمام لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر آئے تھے وہ اپنے مفاد کے لیے آئے تھے، کوئی ان کی نظریات نہیں تھے، کوئی ان کی لگاؤ نہیں تھا۔ اور جیسے ہی پی ٹی آئی کا دیکھیں ڈاؤن فال شروع ہوا تو اسی طرح وہ تمام لوگ پریس کانفرنس کرتے کرتے اس سے نکل گئے۔ تو پی ٹی آئی کو جہاں تک آپ نظریاتی جماعت کہتے ہیں، وہ نظریاتی جماعت صرف کارکن کی حد تک تو ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت اس کی جتنی بھی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف مفاد اور اپنی ذاتی جو ان کی فائدے ہیں ان کے لیے وہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے لیے وہ سارا کام کر رہی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال آپ کو ابھی کے پی کے اندر جو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ملتی ہے۔ یہاں تک کل میں نے خبر سنی کہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں اور حکومت کی جماعتیں کے پی کے اندر مل کر ان ناراض پی ٹی آئی کے ارکان کے خلاف الیکشن بھی لڑیں گے اگر وہ نہ مانے، جو کہ اس نظریے کو، جو پیسوں کا نظریہ ہے، جو تمام کارکن کا استحصال ہو رہا ہے، اس کے جو خلاف کھڑے ہیں ان کے خلاف وہ الیکشن لڑیں گے۔ یعنی کہ جو نظریاتی کارکن پی ٹی آئی کی نظریات کی بات کر رہا ہے، پی ٹی آئی کی جماعت خود اور بلکہ اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ مل کے اگر وہ الیکشن میں آتے ہیں تو ان کے خلاف وہ الیکشن لڑیں گے۔ تو یہاں سے یہ بات کلیئر اینڈ کٹ ثابت ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی آج سے نہیں بلکہ شروع سے آپ دیکھ لیں، جب پی ٹی آئی کا سٹرکچر بنا تو عمران خان کے دور کے اندر بھی جہانگیر ترین اپنے جہاز بھر بھر کے لوگوں کو یہاں لاتے رہے اور ان کی وہاں ڈیلز ہوتی رہی اور وہاں پر کمٹمنٹ ہوتی رہی۔ تو اس کا سٹرکچر شروع سے ہی نظریات کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ اس کا سٹرکچر شروع سے ہی جو ہے وہ مفاد کی بنیاد پر تھا۔ تو یہ کہنا کہ پی ٹی آئی جماعت جو ہے وہ نظریاتی جماعت ہے، اس وقت جتنے بھی اس کے لیڈران ہیں وہ ٹوٹلی، اور جو سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپوزیشن کے ساتھ مرابطے میں ہیں، جو حکومتوں کے اندر کے پی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹوٹلی مفاد کے اوپر کام کر رہے ہیں، نہ کہ نظریات کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ وہ بیچارہ چھوٹے لیول کا جو کارکن ہے وہ نظریات کا نعرہ تو لگاتا ہے، لیکن اس بیچارے کو صرف استعمال کیا جاتا ہے دھرنوں میں، لوگوں کی اولادوں کو استعمال کیا جاتا ہے جیلوں کے لیے، لوگوں کی اولادوں کو استعمال کیا جاتا ہے مار کھانے کے لیے، اور خود تمام مفاد حاصل کرنے کے لیے لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جی، 5 اگست کو ریحان خان کو رہائی کرانے کی ایک تحریک کی بات چلی، لیکن جیسے ہی سینٹ کے الیکشن سامنے آئے اور ٹکٹس کی بندر بانٹ کا سلسلہ شروع ہوا تو تمام جتنے بھی جن لوگوں نے کارکنوں کو موٹیویٹ کر کے نکالنا تھا وہ ٹکٹس کے پیچھے پڑ گئے اور ٹکٹ کی گیو اینڈ ٹیک اور لین دین کے پیچھے پڑ گئے، جس کی سب سے بنیادی وجہ پی ٹی آئی کے اندر ان عناصر، ان ٹولوں کا بیٹھنا ہے جو صرف مفاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ساری مفاد کی جنگ ہے۔ شروع سے لے کے ابھی تک جتنی بھی طریقیں عمران خان کی رہائی کے لیے چلائی گئی وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز تھی، وہ کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ ڈیل میں تھی۔ آپ دیکھیں کیسے لوگوں کے بچوں کو نکال کے مروایا گیا، کیسے لوگوں کے بچوں کو جو ہے ان کے اوپر ایف آئی آرز ہوئیں، کیسے لوگوں کے بچے جو ہے نا ابھی تک قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ کیا کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر، کیا کوئی پی ٹی آئی کا حکومت میں بیٹھا ہوا وزیر اعلیٰ، کیا کوئی پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت شپ میں سے کوئی بھی بندہ جیل کے پیچھے ان تحریکوں کے بعد گیا نہیں؟ گیا کون؟ صرف اور صرف وہ غریب کارکن جس کو نظریات کے نام پہ استعمال کیا گیا، جس کو نظریات کی بھینٹ چڑھایا گیا، اور ان نظریات کی بھینٹ چڑھا کر خود لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں روپے کے جو ہے نا وہ فائدے لیے گئے۔ جیسا کہ آج کل آپ کے سامنے ایک بہت بڑا سکینڈل بھی آ گیا گلگت کا، اس میں بھی پی ٹی آئی کے بڑے بڑے نام شامل ہیں جو کہ اس سے مستفیض ہوتے رہے۔ تو یہ سارے لوگ مفاد پرست ٹولہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ صرف اور صرف جو نظریات کی بھینٹ ان غریب کارکنوں کو چڑھا کے عمران خان کا نام استعمال کرتا ہے، باقی یہ سب ڈالر اور پیسے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا مفاد حاصل کر رہے ہیں۔ ان کو خان کی رہائی سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ اگر خان کی رہائی ہو جاتی ہے تو اس بیٹھے ہوئے ٹولے کی تمام دکانیں بند ہو جائیں گی۔ تو یہ کبھی نہیں چاہتے، یہ کمپرومائزڈ ہیں کہ خان کی رہائی ہو۔ اس وقت پاکستان کے اندر پی ٹی آئی نے شروع میں بہت محنت کی اور جس کی وجہ سے سول ملٹری ریلیشن شپ کو بہت خراب کیا، لیکن الحمدللہ آپریشن بنیان المرصوص کے بعد حافظ
हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब की जो इकदाम था और उसमें उनका जरूरतमंदाना जो इंडिया के खिलाफ इकदाम था, उसके बाद यकसर जो है वो काया पलट गई है। और इसके बाद तमाम लोगों के दिलों के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर बैठ चुकी है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान का फ्यूचर, अगर रियासती इदारों के खिलाफ अगर हम जाएंगे, आर्मी के खिलाफ जाएंगे, मिलिट्री के खिलाफ जाएंगे, तो ये पाकिस्तान की बका के खिलाफ है, ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है, ये पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तमाम का तमाम सिनेरियो यकसर तब्दील होके पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सिविल आबादी है, जितने भी सिविल इदारे हैं, जितने भी सिविल लोग हैं, अब तो आप देखें यंग जनरेशन तलबा भी जो है वो फौज के साथ बढ़ चढ़कर पहली सफ़ों में नजर आ रहे हैं और उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इस बयानिए को ख़त्म करने के लिए पीटीआई बहुत कोशां रही भी है और अभी तक वो अपने बुरे अज़ाइम से इसको निशाना भी बना रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आवाम को इस बात की समझ आ चुकी है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल बगैर फौज के बिल्कुल नहीं है और हमें हर सूरत में अपनी पाक फौज के साथ, अपनी मिलिट्री के साथ, अपने रियासती इदारों के साथ खड़ा होना है और अपने रियासती इदारों के साथ ही रहकर हमने इस मुल्क की तरक्की के बारे में फिक्रमंद होना है। और किसी भी ऐसे शरपसंद अनासर के लिए जो कि सिर्फ अपनी मफाद की खातिर एक फसाद बर्पा करता है मुल्क के अंदर और उसको सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद और बैरूनी एजेंडे के ऊपर वो मौजूद है, हम अपने मुल्क के खिलाफ उस शख्स की खातिर या उस जमात की खातिर अपने नजरियात को अपनी पाक फौज के खिलाफ कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाक फौज का मोराल, पाकिस्तान मिलिट्री का मोराल और पाकिस्तान के रियासती इदारों का मोराल न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत हाई लेवल पर है, जिसकी मिसाल आप देख सकते हैं। पिछले दिनों में हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब का जो दौरा अमेरिका था उसमें उनका प्रोटोकॉल देखे और दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो एक प्रायोरिटी थी वो किस सतह पर पहुंच गई और पाकिस्तान के रियासती इदारों की किस तरह से जो है वो शान बयान की जा रही है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा देखने को भी आ रहा है कि हमारी जो सियासी क़यादत इस वक्त बैठी हुई है और पाकिस्तान की जो मिलिट्री और इस्टेब्लिशमेंट है वो दोनों एक पेज पे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पाकिस्तान की तरक्की के लिए यकसर होके एक सोच के साथ, एक नज़रिए के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और दोनों के अंदर किसी भी किस्म का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। इससे पहले जितनी भी जमहूरी जमातें आई हैं उनका कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट रहा है, चाहे वो मियां नवाज शरीफ की सूरत में हो, चाहे वो बेनज़ीर की सूरत में हुआ है, चाहे वो किसी भी इमरान खान की पीटीआई की सूरत में हुआ, उसका और रियासती इदारों के दरमियान बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रहा। लेकिन मौजूदा प्राइम मिनिस्टर और मौजूदा सेटअप जो उसको अंदर बैठा हुआ है वो और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे रियासती इदारे, हमारी पाकिस्तान मिलिट्री की क़यादत एक पेज पर हैं, जिसकी वजह से आपको ये देखने में मिल रहा है कि दिन ब दिन पाकिस्तान का मोराल दुनिया में बुलंद हो रहा है, इकानमी बेहतर हो रही है, गुर्बत का खात्मा जो है वो उसके लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं और पाकिस्तान के अंदर तरक्याती डेवलपमेंट के काम भी आपको पंजाब में भी नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर वफाक में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही हैं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि अगर इसी तरह सिविल और मिलिट्री क़यादत एक पेज पर रही और एक सोच के साथ रही तो हमारा मुल्क इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो तरक्की करेगा।